الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ربیع نبوی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، یعنی وہ مہینہ جس میں نبوت کی بہار آئی، نبوت کا موسم بہار۔ اور اس مہینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہت خاص تعلق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت سے جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں روایتوں کے مطابق اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی۔ پھر اسی مہینے میں سیرت نگاروں کے مطابق نبوت کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ وحی کا نزول تو رمضان کے مہینے میں ہوا، لیکن رمضان کے مہینے سے پہلے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ تو یہ سچے خواب دیکھنے کا سلسلہ یہ ربیع الاول کے مہینے سے شروع ہوا۔ تو گویا کہ نبوت کی تمہید بھی اسی مہینے سے ہوئی۔ اور پھر اسی مہینے میں ہجرت کا سفر مکمل ہوا، اور ہجرت کا سفر مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے کام مدینہ منورہ میں انجام پائے وہ اسی مہینے میں انجام پائے۔ اسی مہینے میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی مہینے میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی مہینے میں پہلا اسلامی دستور میثاق مدینہ وہ طے پایا۔ اور پھر اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے، محبوب رسول کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ مہینہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انوکھا انتظام ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو ہر 6 مہینے پر اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان کا مہینہ رکھا 12 مہینے میں سے، جو قرآن کی یاد دلاتا ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد ربیع الاول کا مہینہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ تو سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے میں قرآن کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور پھر اگلے 6 مہینے کے بعد چھٹے مہینے میں رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور ان دونوں مہینوں میں وہ امکانات رکھے گئے ہیں، وہ مواقع رکھے گئے ہیں کہ جن کا بھرپور استعمال کر کے، بھرپور فائدہ اٹھا کر اس امت کی، مسلمانوں کی دینی اصلاح اور دینی ترقی بھرپور طریقے سے ہو سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمارے قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی تجدید ہو جائے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق اور زیادہ طاقتور ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تجدید ہو جائے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. ظاہر ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو یاد کر لیا جائے اور سال میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا جائے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. قرآن مجید پورے سال ہماری سینے کی زینت بنا رہے، ہمارے دل کی رونق بنا رہے، ہمارا سب سے محبوب مشغلہ بنا رہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تعلق سال بھر بنا رہے. سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے مشن کو ہم یاد کرتے رہیں. لیکن یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ایک تائید تازہ حاصل ہو، اس کی تجدید ہو، اس کو مزید قوت فراہم کی جائے. اس کے لیے یہ بڑے بہترین قسم کے انتظامات ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے اور زیادہ تعلق مضبوط ہو جائے. ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ تعلق مضبوط ہو جائے. تو یہ دو بڑے اہم موقع ہیں. ان کے ذریعے سے ہر مسلمان اپنے دینی سفر کو تیز سے تیز تر کر سکتا ہے، بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. ربیع الاول کے اس مہینے میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لازمی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے سلسلے میں ہمارے پاس اپنا ایک پلان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہونے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا ایک منصوبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے پاس سیرت کی ایک اچھی سی کتاب ہو، سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں. اس مہینے میں سیرت کے سلسلے میں جو آڈیو ویڈیو کی شکل میں چیزیں موجود ہیں ان کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا دم بھرتا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک سے جانتا نہیں ہو. یہ ہماری عام صورتحال ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی ضروری باتیں ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، اور جو سنی سنائی باتیں ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں ان کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. ضرورت ہے کہ معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، معتبر عالموں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، معتبر عالموں کی اس سلسلے میں گفتگویں سنی جائیں، تاکہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم معتبر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری جانکاری، ہماری واقفیت معتبر ہو. اور اس کے بعد ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں. اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی بڑھی ہوئی ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، بہت سے لوگوں سے یہ سوال کیا ہے کہ تمہارے بچے 10ویں کلاس میں پہنچ گئے، 12ویں کلاس میں پہنچ گئے، تم ان کے سلسلے میں بہت فکر مند ہو، ٹیوشن لگاتے ہو، اچھے نمبر آ جائیں، انٹرنس کی تیاری ہو جائے، سب کچھ چیزوں کے سلسلے میں فکر مند ہو. کیا تمہارے بچے نے ابھی تک سیرت کی کوئی ایک کتاب پڑھی ہے؟ یقین مانیے عام طور سے جواب افسوسناک ہوتا ہے. اس سلسلے میں فیصلہ کیجئے. میرے بچے نے سینکڑوں کتابیں پڑھ لی ہیں، درجہ اول نرسری سے لے کے اب تک، تو ایک سیرت کی کتاب کیوں نہیں پڑھ لے وہ؟ اور اس کے لیے اپنا وقت خاص کیجئے. میرا مشورہ یہ ہے، عملی مشورہ بالکل،
کہ آپ سیرت کی ایک دلچسپ کتاب، عام طور سے سیرت کی کتابیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، سننے میں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے عام طور سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت پیاری سیرت ہے، اس کا ایک ایک واقعہ بہت پیارا ہے، اس کو پڑھنے میں سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو آپ سیرت کی ایک کتاب لیجئے، اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیے، وقت نکالیے، اور اس کے بعد یا تو اگر بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے تو آپ پڑھیے اور بچہ سنے، آپ پڑھیے بچہ سنے، اس طرح سے کم ایک کتاب ضرور مکمل کیجئے۔ اور پھر دوسری شکل اور بہتر شکل یہ ہے کہ بچہ پڑھے اور آپ سنیں، ہر زبان میں موجود ہے، آپ کا بچہ اردو نہیں جانتا، ہندی میں کتاب لیجئے، انگریزی میں کتاب لیجئے، ہر زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں، لیجئے، بچہ پڑھے، آپ سنیں، اور جہاں بچے کا کوئی سوال ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے، اس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے، بچے کو پڑھنے میں جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو درست کیجئے۔ سیرت کی کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے بچے کے اندر، اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں اور آپ کی ہمت افزائی کے نتیجے میں، اس پر جتنا آپ اس کو انعام دے سکتے ہو دیجئے، روز پڑھنے پر ایک چاکلیٹ دیجئے، آئس کریم کھلائیے، کہیں گھومانے لے کے جائیے، کچھ دیجئے، آپ ٹریٹ دیجئے، موٹیویشن دیجئے، لیکن اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کی زبان سے بچہ سیرت کی ایک کتاب سن لے اور بچے کی زبان سے ایک سیرت کی کتاب پڑھ لی جائے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، آپ کے بچے کے پاس بھی بہت وقت ہے اور آپ کے پاس بھی بہت وقت ہے، مسئلہ اوقات کے سلسلے میں آپ کی ترجیحات طے کرنے کا ہے کہ آپ نے ترجیح کیا طے کی ہے۔ یہ کافی نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں مجھ سے ملے کہ ہم نے سیرت کی کتاب خرید کے دے دی بچے کو، اس سے کہا ہے کہ پڑھو، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، سیرت کی کتاب دینے سے وہ نہیں پڑھے گا، آپ اس کے ساتھ بیٹھیے توجہ کے ساتھ، اپنا موبائل بند کر کے، سوئچ آف کر کے، جیب میں رکھ کے، ایسا نہیں ہو کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ سیرت کی ایک مجلس آپ کے گھر میں آراستہ ہو، سیرت کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، گھر کی خواتین بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، اور سیرت کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ ایسی سیرت کی مجلسیں آپ کے گھروں میں سجنا چاہیے، ورنہ وہ گھر کیا ہے اور اس کی آبادی کیا ہے، اس کی رونق کیا ہے جس میں سیرت کا حسن شامل نہیں ہو، سیرت کی آواز جہاں شامل نہیں ہو، سیرت کے رنگ کے بغیر گھر کا کیا رنگ ہے؟ تو میرے دوستو، اپنے گھر کو سیرت کے رنگ سے آراستہ کیجئے، یہ ایک آسان کام ہے، اس کو کر ڈالیے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہیں؟ کیا وہ صرف عربوں کے رسول ہیں؟ کیا وہ صرف مسلمان نام کی ایک قوم کے رسول ہیں؟ یا وہ سارے انسانوں کے رسول ہیں؟ قرآن مجید میں کہا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، سارے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، سارے انسانوں کا رسول۔ تو سارے انسانوں کے رسول ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انسانوں کو بتائیں کہ یہ سب کے رسول ہیں، یہ تمہارے بھی رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں۔ دیکھیں، دو طرف مسئلے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، دوسری طرف
اسلام دشمنوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اسلام دشمنوں کی سازش یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا رسول بنا کے رکھ دیا جائے. یہ ان کی سازش ہے. ان کی سازش یہ بھی ہے کہ اللہ یہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے، قرآن یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد یہ صرف مسلمانوں کے رسول ہے. وہ اس طرح سے پورا ایک نریٹو بناتے ہیں پورے ملک میں کہ ایک طرح کا آئسولیشن مسلمانوں کا ہو جائے، مسلمان ایک الگ تھلگ ہو جائے، اور اللہ، رسول، قرآن یہ سب مسلمانوں کے اسی آئسولیشن میں سب کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اور سارے انسانوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ تو بس مسلمانوں کی چیز ہے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ بس اپنے خدا کی بات کرتے ہیں، یہ جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں یہ صرف اپنے رسول کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے بہت بڑی اسلام دشمنوں کی طرف سے. دوسری طرف مسلمانوں کی کوتاہی ہے کہ مسلمان بھی کچھ اسی طرح کا تاثر دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی اسی طرح کی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی، اور ان کا جو اظہار ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان متاثر ہو رہی ہے. ہمیں اپنے ذہن کو بھی بنانا ہے اور پورے ملک کے ذہن کو بنانا ہے اور پورے ملک کو بتانا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے پیغمبر ہیں. سب کی کامیابی، سب کی نجات، سب کی ترقی، سب کی فلاح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جڑی ہوئی ہے. اس بات کو ہمیں بتانا ہے. اور اس کے لیے اس ملک میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آسان سا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کا جتنے غیر مسلموں سے تعلق ہے اور جتنے زیادہ تعلقات آپ قائم کر سکتے ہیں ان سب جگہوں پر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں بیان کیجئے. آپ کی تعلیمات کے اندر جو بیوٹی ہے، جو سندرتا ہے اس کو پیش کیجئے. آپ کی زندگی کے جو سندر پہلو ہیں، خوبصورت پہلو ہیں ان کو بتائیے، ذکر کیجئے. زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بتائیے. وہ خوبیاں جو سب مانتے ہیں، سب مان لیں گے، سب کے نزدیک مسلم ہے. آپ لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے کہ دشمن بھی ان کو سچا کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار تھے کہ دشمن بھی ان کو امین کہتے تھے، ان پر بھروسہ کرتے تھے. آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بھی پیار کرتے تھے، دشمنوں سے بھی ہمدردی رکھتے تھے. آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو بہت خوبصورت ہے، اس کو بیان کیجئے. بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے پہلو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے تعلقات ہونا چاہیے. اس ملک میں زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں سے تعلقات ہونے چاہیے. اور پھر جب تعلقات ہوں تو اس میں آپ عام کیجئے نا اس کو. کون روکے گا آپ کو؟ کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی آپ کی زبان بند نہیں کرے گا جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کریں گے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں ان کی سازش کیا ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت پر کچھ آنچ آتی ہو ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, ان پر زیادہ چرچا کی جائے. تو اسی طرح کے وہ کچھ ایشوز اٹھاتے رہتے ہیں. آپ اس کی پرواہ مت کیجئے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو بے شمار اچھی اچھی باتیں, جو بہت عالی شان شاندار باتیں ہیں, بس آپ ان کا زیادہ ذکر کیجئے. 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں اگر چاہے تو اس ملک میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا چرچا ہو. اگر 20 کروڑ مسلمان یہ طے کر لے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا چرچا کرنا ہے, تو صرف خوبیوں کا چرچا ہوگا اس ملک میں. روزانہ کی سب سے بڑی نیوز یہی ہوگی, روزانہ سب سے زیادہ چرچا اسی پر ہوگا. یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ عقیدت کا تقاضا ہے. صرف زبانی دعویٰ کہ مجھے محبت ہے, مجھے محبت ہے, اس سے صورتحال نہیں بدلے گی. محبت ہے تو محبت کو پھیلانا بھی ہے. آپ کی یہ کوشش ہو, آپ کی یہ سچی خواہش ہو کہ اس ملک کا ایک ایک بندہ, ایک ایک شخص وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والا بن جائے. اور یہ محبت اور احترام زبردستی تھوڑی نہ ہوتی ہے, دھمکی دے کے نہیں ہوتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں ہوتی ہے. یہ تو جب کوئی ایک حسن سامنے آتا ہے تو محبت ہوتی ہے, جب عظمت سامنے آتی ہے تو احترام ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کردار کا حسن بھی بے مثال ہے اور عظمت بھی بے مثال ہے. تو اس بے مثال حسن کو, اس لاجواب عظمت کو لے کے آئیے سب کے سامنے. محبت بھی بڑھے گی لوگوں کی, احترام بھی بڑھے گا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے. میرے دوستو, ربیع الاول کے مہینے میں اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کو جشن منایا جاتا ہے, جشن میلاد النبی. مجھے صرف ایک پہلو پر توجہ دلانا کہ اگر آپ دوسروں کے سکھائے ہوئے طریقے پر, دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں گے کہ دوسرے اپنے شہر میں 5 کلومیٹر کا جلوس نکالیں گے تو ہم بھی 5 کلومیٹر کا جلوس نکالیں گے. آپ دوسروں سے سیکھ رہے ہیں. دوسرے 5 گھنٹے تک سڑکیں بند رکھیں گے, راستے بند رکھیں گے تو ہم بھی بند رکھیں گے. دوسروں سے سیکھ رہے ہیں. دوسرے ڈی جے بجا کر پورے شہر میں پورا آواز بلند کریں گے تو ہم بھی کریں گے. ان سے بڑا ڈی جے ہم لائیں گے, ان سے بڑا جلوس ہم نکالیں گے, ان سے زیادہ دیر تک راستہ ہم بند کریں گے, ان سے زیادہ زور سے نعرے ہم لگائیں گے. تو آپ دوسروں کی نقل کر رہے ہیں, دوسروں کی برائی میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے آپ کے قومی جذبات کی تو تسکین ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بلند نہیں ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے جشن اس طرح کے ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, اس کی الگ انفرادیت ہو, الگ شان ہو. اس ملک میں ہم ٹرینڈ سیٹ کریں, اس طرح سے جشن منایا جاتا ہے, اس طرح سے خوشی منائی جاتی ہے, اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں. اس ملک میں اس سلسلے میں خرابی بڑھتی جا رہی ہے. اس خرابی کو بڑھانے میں ہمیں اپنا یوگدان نہیں دینا ہے, اس میں حصہ نہیں لینا ہے, بلکہ خوبیوں کو سامنے لے کر آنا ہے, اچھے طریقے سیٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے, پڑھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پورے ملک میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سچی محبت پیدا کر دے. ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور رہے, بےتاب رہے, اور جو تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی انسانیت کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے, وہ تڑپ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے.
وہ طرف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بڑھا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.